کی طرف گھوم کر عبادت کرنے میں عظمت نہیں، عظمت تو ہم سب کے مصطفیٰ کی اداؤں میں، عظمت تو میرے نبی کے اداؤں میں ہے۔ حضور نے جو کر دیا وہی شریعت ہے، جس سے رک گئے وہی غیر شریعت ہے۔ کیا بات، بہت اچھا، زندہ باز ہے۔ اگر میں چاہوں کہ کشن گنج والا مجھے نیک وقت کہے، اگر میں چاہوں کہوں کہ مولانا نظر الاسلام جو محنت کر رہے ہیں اپنے شہر کی دھرتی پر، جو اپنے پیر و مرشد حضور شیخ اعظم کے مشن کو عام کر رہے ہیں، مدرسہ گلشن نصرت للبنات کو چلا رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ کون کیا کہے گا، کون میری ذات پہ کیا تبصرہ کرے گا۔ ایک عالم جو واقعی عالم ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، اسی مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی ہو یا ہم بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ زمانہ مجھے نیک وقت کہے تو ہم نیکی کے محتاج ہیں، زمانہ مجھے اچھا کہے تو ہم اچھائی کے محتاج ہیں، زمانہ مجھے بہتر کہے تو ہم بہتر کرنے کے محتاج ہیں۔ ہم اگر کوئی زمانہ مجھے نیک وقت کہے تو جب تک نیکی نہیں کریں گے، کشن گنج والے شمس الزما کو نیک وقت نہیں کہیں گے، جب تک اچھا کام نہ کہیں گے کریں گے، لوگ ہم کو اچھا نہیں کہیں گے۔ کیا پتا چلا ہمارا تو وہ ہے جو نیک کہلانے میں نیکی کے محتاج ہے، مگر ہمارے آقا کی شان وہ شان ہے کہ آقا نیکیوں کے محتاج نہیں، نیکیاں حضور کی نیکیاں حضور کی محتاج ہیں، نیکیاں حضور کی محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مجھے آپ استعمال کر لیں، اے میرے آقا مجھے استعمال کر لیں۔ زمانہ نیک کہے گا، یہ حضور کا اخلاق ہے، خلق عظیم کے مسند پہ فائز ہے۔ یاد رکھو، میرے نبی کا اخلاق صرف مومنوں کے لیے نہیں تھا، میرے نبی کا اخلاق صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے نہیں، غیر مومن کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے آج بچے کی لڑائی پر خاندان ختم ہو رہا ہے، افسوس ہوتا ہے بائک سے کسی کو دھکا لگ گیا تو خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا کا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ اکبر، بھلے ہی وہ روایت اس میں اختلاف تو ہے، مگر ذہن کو حاضر رکھنے کے لیے اور ترغیب دلانے کے لیے سناتا ہوں۔ میرے آقا روز گزرتے تھے، ایک گلی سے روز گزرتے تھے میرے آقا، ایک عورت تھی، روز پورا کرکٹ جمع کر کے آقا ایک کریم کے جسم ناز پہ پھینک دیا کرتی تھی، روز پھینکا کرتی تھی۔ مگر چاچاؤں، میرے بھائیوں، میری عوام سن لے، حضور روز گزر رہے ہیں، روز پھینک۔ آج کوئی دھوپ بھولے سے پھینک دے، اب پڑ جائے تو لڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، خونہ خرابی ہو جاتا ہے، گولیاں چل جاتی ہے۔ آپ تو آپ علماء کے مابین بھی ابیام ہو گیا، تھوڑی سی غلطی اور ایسا جھگڑا پھر خاندان میں آتا ہے کہ اگر وکیلوں کا گھر جھوپڑی والا ہو تو آپ سے لے کر اس کی جھوپڑی محل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آپ کیس میں اتنا پیسہ لٹا دیتے ہو کہ آپ کا بنایا محل جھوپڑی میں بدل جاتا ہے۔ حضور کے اخلاق کو عام کریں، حضور کی تعلیمات پہ چلیں، خدا کی قسم یہاں بھی خوشگوار رہیں گے، آخرت میں بھی خوشگوار رہیں گے۔ روز پھینکا کرتی تھی، مگر میرے آقا راستہ نہیں بدلا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہت اخلاق مند ہوتا، آپ میں سے کوئی جس کے اخلاق کا کشن گنج میں چرچا ہو، سیمانچل میں چرچا ہو، تو وہ بھی ایک دن دیکھے گا، دوسرے دن گزرے گا، دیکھا کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، تو تیسرے دن ضرور راستہ بدل دے گا، مگر میرے آقا راستہ نہیں بدل رہے ہیں۔ کائنات میں جس طرح میرے آقا کے جیسا کوئی حسین نہیں، کائنات میں جس طرح میرے آقا سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس کائنات میں جس طرح میرے آقا سے بڑا کوئی زاہد نہیں، کوئی عبادت گزار نہیں۔ یاد رکھو، اسی طرح کائنات میں میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی عقل مند بھی نہیں ہے۔
بے شک اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ معتبر مستند مؤثر ہے تو میرے نبی کی ذات بابرکات بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ خوبصورتی کا عالم یہ کہ اس کو محبت کے امام کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چلتا تھا کمال بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس ایسا حضور ایک صحابی ہے بخاری کی روایت پڑھ رہا ہو حضور کے تل چہرے کو تکتے تھے پھر چاندنی کے چاند کو بھی تک رہے تھے حضور کے چہرے کو تکتے پھر چاندنی کے چاند کو دیکھتے کافی دیر ایسا ہوا تو آپ کہتے وہ یبرا کل وجہ خدا کی قسم میرے آقا کا چہرہ چاند کی اس چاندنی چاند سے زیادہ حسین اسی طرح میرے آقا سے بڑا کوئی عقل مند بھی نہیں ہے تو پھر آقا نے راستہ کیوں نہیں بدلا آپ راستہ بدل دیتے 2 دن 3 دن 4 دن کچھ نہیں بدلتے تو راستہ بدل دیتے مگر میرے آقا راستہ نہیں بدل رہے ہیں وہ جواب دے کے جا رہا ہوں عالم تصور میں تھا اے مولا اے پالنہار تو کھلاتا ہے تو پلاتا ہے تو جلاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو سے ہی مدد چاہتے ہیں اے مولا تو ہی میرا مالک ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا معلومہ کیا سمجھ میں نہیں آتا حضور راستہ بدلنے نہیں حضور راستہ کیوں نہیں بدل رہے ہیں تو آواز آتی ہے اے بندے شمس السما سن میرا محبوب اپنا راستہ بدلنے نہیں وہ تو غیروں کا راستہ بدلنے گئے کس طرح غیر کا راستہ بدل رہے ہیں طبیعت خراب ہو گئی حضور نے پوچھا آج نہیں پھینکی ہے کیا بات ہے آج نہیں پھینکی ہے آپ چلے گئے عادت کرنے ہم نے المیہ یہ ہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ تو اسی کمرے میں ہے مگر جس ماں نے جس باپ نے جتیاں اٹھا کر چھت کا مکان بنایا ہے اسی کو گھر کے اس حصے میں رکھتے ہیں جہاں مچھر کا پورا خاندان رہتا ہے وہاں اگر ماں بیمار ہے تو ماں کی پرشش نہیں کرنے جاتے ماں کی آیت نہیں کرنے جاتے باپ 4 دن سے بیمار ہے تو 5ویں دن 2 خوراک لا کے دیتے ہیں اللہ اکبر جو ماں باپ کی آیت کرنے نہ جاتا ہو پڑوسیوں کو تو چھوڑ دو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے وہ تو چھوڑ دو ماں باپ کی پرشش نہیں ہو رہی ہے حضور غیر کی پرشش کرنے جا رہے ہیں اس وقت ایمان مولائی تھی آپ جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں اے ماں سنا ہے بیمار ہو گئی ہے آج ہم میں سے کوئی ہے اللہ اکبر جو ماں کو ماں نہیں بڈھی بولا کرتا ہے باپ کو بڈھا بولا کرتا ہے شرم نہیں آتی ماں کو بڈھی بول رہے ہو باپ کو بڈھا بول رہے ہو اگر کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے آ گیا کوئی جامعہ سے پڑھ کے آ گیا کوئی اشرفیہ سے پڑھ کے آ گیا کوئی جامعہ اشرف سے پڑھ کے آ گیا کوئی منصر اسلام سے پڑھ کے آ گیا کوئی جامعۃ الرضا سے پڑھ کے آ گیا مفتی بن کے آتا ہے کوئی پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے تو کہتا ہے یہ ماں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی لکھی نہیں ہے یہ تو کسان گھرانے کی ہے یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے اس کو اتنا احترام کیوں دوں بولو بڈھی بڈھا بولا کرو یاد رکھو پیارے یہ اخلاق نہیں ہے حضور تو غیر کے گھر میں جا کر ماں کا جیسا لفظ بول رہے ہیں آپ اپنی ماں باپ کو بڈھا بڈھی بولتے ہو رک کے بات بتا دوں سنو ماں باپ کی عظمت کیا ہے کرسی صدارت پر بیٹھنے میں وہ لذت کہاں جو ماں کے قدموں میں لپٹنے سے نصیب ہوتی ہے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے میں وہ سرور کہاں جو ماں کے ہاتھ سے ماں کی جوتیاں اٹھانے میں ملتا ہے فوجی حکام کو ایوارڈ دینے میں وہ سرور کہاں جو ماں کے ہاتھ سے خرچی کا 1 روپیہ لینے میں ملتا ہے اور علماء کو گواہ بنا کر کہو کہ غزالی و رازی کے فلسفے رومی و سعدی کے شعر و سخن میں حسن کہاں وہ حسن کہاں جو ماں کے لوری میں کھلا ہوتا ہے ماں کے لوری میں کھلا ہوتا ہے آپ کا تو بڈھی ہے بڈھا ہے یاد رکھ ماں چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی لکھی ہو ماں چاہے کسان گھرانے کے انگوٹھا چھاپ ہو باپ چاہے اپنے وقت کا مفتی ہو باپ چاہے کسی جاہل گھرانے کا کسان گھرانے سے تعلق رکھے وہی ماں باپ نہ
नबी वक्त के लिए भी वाजिब ताज़ीम है, सहाबा के लिए भी वाजिब ताज़ीम है, ताबईन के लिए भी है, तबे ताबईन के लिए भी वाजिब ताज़ीम है, सुबह क़यामत तक हर शख्स के लिए वही माँ बाप वाजिब ताज़ीम है। बहुत माँ बाप का ख्याल रखो। हुजूर जब गए, ए बूढ़ी माँ सुना है बीमार हो गई हो, हुजूर के अखलाक को देख कर आंखों में आंसू, कहा रोज कूड़ा करकट फेंका करती हूँ, आज तुम आए हो इयादत करने के लिए। अल्लाह अकबर, तेरे व्यवहार को देख कर हम फरेफ्ता होते हैं। देर किस बात की है, रिवायत में इख्तिलाफ तो हो सकता है, मगर आपके ज़मीर को झिझोड़ने के लिए क्या देर किस बात की है। ए मेरे आका, ए मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत, कलमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में ले आए, इस्लाम में दाखिल कर ले। अब अल्लाह की जानिब से जो जवाब आता है, एक बंदे सुन, मेरा महबूब अपना रास्ता बदलने नहीं, वो तो गैरों का रास्ता बदलने गया। लेकिन आज हमारा अखलाक कैसा है कि गैर क्या इस्लाम लाएंगे, गैर में क्या तब्दीली आएगी। साहब, हमारे ख़ानदान में तब्दीली नहीं आती, हमारी वजह से हमारी बेटियों का लिबास इस्लामी नहीं होता है, एक बात की वजह से बेटा फिर इस्लामी जुल्फ नहीं रखता है, हमारे कंट्रोल में भाई है मगर भाई का मोबाइल इस्लामी नहीं है, हमारे कंट्रोल में घर के अफराद हैं मगर घर के अफराद के हर अफराद शहर में रात भर घूमते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी वजह से पड़ोसियों का अखलाक क्या साहब, अपना अखलाक बदल नहीं रहा है। अल्लाह अकबर, हमें मुहासबा करना चाहिए। उलमा को गवाह बनाकर कहूंगा, ओ प्यारे लोगों, याद रखना मेरे जुमले को, और कहते जा रहा हूँ, हुजूर के जो अखलाक है, अखलाक की जो तालीम है, उस पर कौन अमल करेगा। अल्लाह अकबर, क्या वो करेगा जो कलमा पढ़ के हमारे साथ नहीं है, इस्लाम में दाखिल नहीं, क्या वो अखलाक पर अमल करेगा। अव्वलीन जिम्मेदारी हमारी है कि हम पहले अमल करें। बेशक बेशक। क्या न चेहरा इस्लामी है, न गुफ्तगू इस्लामी है, न मोबाइल इस्लामी है, न अंदाज इस्लामी है, न फिक्र इस्लामी है, सिर्फ नारा लगाने से कुछ होगा। ये साहब सुन लो, जन्नत की सर्टिफिकेट तो बहुत सारे लोगों ने बांट रखा है, जन्नत मिल जाएगी, मगर याद रखना अल्लाह ने जन्नत के साथ जहन्नम भी बना रखा है। याद रखना, नेकियां नहीं हो रही है और जन्नत में जाने का दावा। अरे याद रख, एक लफ्ज़ की बुनियाद पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया है। इतनी गलतियां, फिर दावा की जन्नती है। अल्लाह ने जब लफ्ज़ों की बुनियाद पर नबियों को नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 बार मिस्र में के बाजार में बेचे गए। मेरे साथी बैठे हैं, अब आप बैठे साथ में पढ़े किताब में, 3 बार बाजार में बेचे गए। उनके मालिक 27 साल तक जुदाईगी में रोते रहे, आँख से नाबीना हो गए। एक रिवायत हमें मिलती है, वो मैं सुना देता हूँ। क्यों? जब हजरत यूसुफ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिले, मिस्र के बादशाह हुए, तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, कहा जिब्रील जा कह दे कि 3 बार मिस्र के बाजार में क्यों बेचे गए हो। नबी हो, गुलाम को बेचा जाता था, ये आका की बिक्री हो रही है। और कह दो हजरत याकूब से भी, मेरे नबी से, कि 27 साल तक रोते रहे बेटे की जुदाईगी में, आँख की रोशनी भी चली गई। क्यों? जब मिलन हो गया तो आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिब्रील अमीन मिले, कहा ए नबी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्या बात है? कहा आपको 3 बार मिस्र के बाजार में क्यों बेचा गया? कहा क्यों? कहा जब आप आईना देख रहे थे, अल्लाह अकबर, आईना देख रहे थे तो आपकी ज़बान से अल्फाज निकल गए, ए अल्लाह तूने मुझे इतना हसीन बनाया है कि कोई मुझे खरीद भी नहीं सकता। हज़रत जिब्रील ने कहा बस यही अदा अल्लाह को पसंद ना हुई, आपकी गिरफ्त हो गई। 3 बार बेच दिया गया मिस्र के बाजार में।
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا آپ 27 سال تک کیوں روتے رہے؟ کہا کیوں؟ کہا بینائی کیوں چلی گئی؟ کہا کیوں؟ کہا آپ ایک بار اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ایک سائل دروازے پہ آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کوئی دے دے افطار کا سامان ہے تو کوئی افطار کا سامان دے دے، مانگتے مانگتے وہ چلا گیا۔ آپ اتنے بیٹے کی محبت میں قلب سے دیکھ رہے تھے، بیٹے کو محبت سے تک رہے تھے، آپ نہیں سنے وہ چلا گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ ہوئی، آپ کی گرفت ہو گئی، آپ کے بیٹے کو آپ کسے 27 سال کے لیے جدا رکھ دیا، آپ کی بینائی چلی گئی۔ کشن گنج والوں اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، شمس الزمان سن لو، اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، اللہ نے جب نبیوں کو لفظوں کی بنیاد پہ نہیں توڑا تو ہم تو چغلی کر رہے ہیں، غیبت اسٹیج سے بھی ہو رہا ہے، مجمع میں بیٹھ کے بھی غیبت لوگ کر رہے ہیں، دل میں کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تمنا یہ کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، اللہ اکبر۔ جب نبی کو جنت کی بنیاد سے لفظ کی بنیاد پہ نکال دیا گیا تو ہمیں جنت میں کس طرح رکھے گا؟ جہنم بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں، اگر جہنم سے بچنے کا ڈر ہے، جنت میں جانے کا ڈر ہے، جنت میں جانے کا دعویٰ ہے، تو امام غزالی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے۔ صوفیوں کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا دعویٰ 4 چیزوں کے بغیر جھوٹ ہے۔ نمبر 1، جہنم سے بچنے کا ڈر ہو، جہنم سے بچنے کا ڈر، جہنم میں نہیں جائیں گے یہ دعویٰ ہو، پھر وہ جنتی عمل نہ کرے، یہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے اور علماء کی صحبت اختیار نہ کرے، یہ بھی محبت جھوٹی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اور پھر نیکی نہ کرے، یہ بھی محبت جھوٹ ہے۔ وقت کے امام نے کہا آپ سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو تقریر بہت جوشیلی پسند آ جاتی ہے، مگر دل میں اترنے والی تقریر پسند نہیں آتی۔ اس میں بات کرتے ہو، اٹھ کے جانا چاہتے ہو۔ حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ ایک روایت اور سنے پھر اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ حضرت محباب بن اسود ہے، آپ جا رہے تھے، بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب ہجرت کر کے جا رہی تھی۔ محباب بن اسود السلام نہیں لائے تھے اس وقت، ایک تیر چلایا، حضور کی پیاری بیٹی حضرت زینب کے شکم میں پاک میں آ کے لگ جاتا ہے۔ ایسا تیر لگا کہ میرے آقا کی پیاری بیٹی اپنی سواری سے نیچے گر جاتی ہے اور پھر شہید بھی ہو جاتی ہے۔ حمل سے جو بچہ پل رہا تھا وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آقا کی پیاری بیٹی شہید ہو جاتی ہے۔ ایسا غم یہ تھا میرے آقا کے لیے کہ جب یہ پس منظر میرے آقا کے سامنے آتا تھا، میرے آقا کے آنسوں میں آنکھوں میں آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ مگر وہی محباب بن اسود جس نے ظالمانہ تیر چلایا تھا، جب قیدی بنا کر حضور کی بارگاہ میں لایا جا رہا تھا تو سوچ یہ رہا تھا آج قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہو، پتہ نہیں آج انگوٹھے اجھاڑ لیے جائیں گے، ظلم کو کھینچ لیا جائے گا، آنکھیں نکال لی جائیں گی، آج ظلم کا پہاڑ مجھ پہ ڈھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے جس کی بیٹی کو ظالمانہ طریقے سے میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے آ رہا تھا، مگر جب وہ کونین کے دولہا کی بارگاہ میں آتا ہے، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں آتا ہے، کعبے کے بدرالدجا کی بارگاہ میں آتا ہے، آتے ہیں جب یہ کفر اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہو، جب طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جس کے چہرے پر جن کے چہرے پر غصہ ہونی چاہیے اس رحمت للعالمین کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میرے آقا مسکرا کے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا اس شخص نے جس نے حضور کی پیاری بیٹی کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا ہے، حضور کی تہذیب دیکھی ہے، حضور کی مسکراہٹ دیکھی ہے، تو پلٹ کے کہتا ہے اے میرے آقا جس کی تہذیب اتنی نرالی ہو اس کا دین کتنا نرالا ہوگا۔ آج ہے کس بات کی ہے؟ میرے
मैं ही पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के इस्लाम बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, शेख आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पूरी रात जलसे में खिताब सुनकर न हमारे अखलाक में इजाफा होता है, न हमारे अंदर तब्दीली आती है। एक बात बताऊं, पहले का जलसा कैसा हुआ करता था कि अगर कोई गैर मुस्लिम जलसे के बाजू से गुजर जाता, तवज्जो है, ये जुमला कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के सारे लोग। पहले ऐसा होता था, पहले के बुजुर्गों का जलसा कैसा करता था पता है? अगर कोई गैर मुस्लिम बाजू से गुजर जाता, 5 मिनट वो जलसा सुन लेता तो कलमा पढ़ के इस्लाम ले आता था। क्या बात, बेशक हक बात है। मगर आज क्या बात है, पूरी रात जलसे में हम बैठते हैं, गैर क्या कलमा पढ़ेगा, हम खुद ही तौबा नहीं करते। अल्लाह, कहीं ना कहीं जलसे को घूमने फिरने की जगह में बना दी। अल्लाह, ये नौजवान ये जो सुन रहे हैं ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनके रोंगटे तो खड़े हो गए होंगे, इनका दिल दिमाग सुभान अल्लाह तो बोल रहा होगा, मगर ये जलसे से गुजरेंगे, बाहर निकलेंगे, शैतानी जो ख्वाब वसवसा होता है पूरे कुंबे के साथ फिर आ जाए। पूरे कुंबे के साथ। इसलिए याद रखो, अगर शैतान भटकाए, इतनी अच्छी तकरीर सुन के आप नमाज पढ़ने जाओ, अरे चलो फिर चाय खाने में चलते हैं, बाजार में चलते हैं, तो याद रखना इब्लीस ने जहाँ ये कहा था, ए मौला भगा तो रहे हो, तेरे नेक बंदे को भटकाऊंगा, वही मेरे मौला ने कहा था, जा याद रख मेरा जो नेक बंदा होगा कभी भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटकेगा। आप उठना तो चाह रहे हो तकरीर में, मगर आप उठ नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ज़मीर बैठा हुआ है, आप खुश नसीब हो, लेकिन याद रखना निकलो, शैतान कितना भी भटकाए, भटकना नहीं है, याद रखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, जो मोमिन बंदा होगा कभी भटकेगा नहीं।